کیا آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ طویل المیعاد بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ کام غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ کم از کم دانتوں کے ماہرین کا یہی کہنا ہے۔ اس مضمون میں جانیے کہ ماہرین کی رائے میں آپ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے کیسے برش کر سکتے ہیں۔ سویڈن میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 10 میں سے صرف ایک شخص دانت صاف کرنے کی صحیح تکنیک استعمال کرتا ہے، جبکہ برطانیہ میں ہیلتھ انشورنس کمپنی بوپا کی تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ تقریباً 50% لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کیسے کریں۔ برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی میں دانتوں کی بحالی کے شعبے کی ایسوسی ایٹ پروفیسر اور ماہر جوزفین ہرشفیلڈ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص جسے اس کے دانتوں کے ڈاکٹر نے برش کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا ہے، اس کے غلط طریقے سے برش کرنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں کسی بھی ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا جو اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کرنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دیکھا جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں اس بارے میں بہت سی معلومات دستیاب ہیں کہ آپ کو اپنے دانتوں کو کس طرح برش کرنا چاہیے، وہیں ان میں سے بہت سی معلومات آپس میں مطابقت نہیں رکھتی۔ برطانیہ میں اورل ہیلتھ فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو نائجل کارٹر کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں یہ چیز صارفین کے لیے بہت الجھن پیدا کرتی ہے، اور یہ الجھن بازار میں دستیاب دانتوں کی مصنوعات کی وجہ سے مزید بڑھ گئی۔ تو ہم میں سے اکثر کیا غلط کر رہے ہیں، اور اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے برش کرنے کے لیے ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے؟ دانت برش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہرشفیلڈ کا کہنا ہے کہ بہت سے مریض سوچتے ہیں کہ انہیں صرف اپنے دانتوں میں پھنسے ہوئے خوراک کے ذرات کو ہٹانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف جزوی طور پر درست ہے۔ دانتوں سے بیکٹیریا کو ہٹانا زیادہ ضروری ہے۔ یہ بیکٹیریا اور دیگر خلوی جاندار ہر کسی کے منہ میں مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور ایک ایسی تہ تشکیل دیتے ہیں جسے عام زبان میں پلاک بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تہ تقریباً 700 اقسام کے بیکٹیریا سے بنتی ہے۔ اس بارے میں جوزفین ہرشفیلڈ کا کہنا ہے کہ یہ گندگی کی تہ کی صورت میں دانتوں پر چپک جاتے ہیں اور آسانی سے صاف نہیں ہوتے۔ انہیں ہاتھ سے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان بیکٹیریا کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم جگہ دانت نہیں مسوڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیکٹیریا آسانی سے گھس جاتے ہیں۔ در حقیقت اپنے دانت صاف کریں کہنا ایک زیادہ اہم پیغام نہیں، یہ کہنا زیادہ درست ہے اپنے مسوڑوں کو برش کرنے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اس سے آپ کے دانت خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ تو پھر اصل میں ایسا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تاہم پروفیسر جوزفین ہرشفیلڈ کا کہنا ہے کہ برش کرتے ہوئے مسوڑوں پر دباؤ 150-40 گرام کے درمیان ہونا چاہیے۔ تاہم کتنا دباؤ درست ہے یہ ابھی بحث کا موضوع ہے۔ در حقیقت بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ برش کرنے سے بھی مسوڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے خاص طور پر مضبوط برسلز والے برش کے ساتھ مسوڑوں کو چوٹ پہنچ سکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ دباؤ کے ساتھ برش کرنے سے نرم بافتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مسوڑوں میں شگاف پڑ سکتا ہے، جس کے ذریعے بیکٹیریا خون میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو غیر برقی برش استعمال کرتے ہیں الیکٹرک ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کرنے والے افراد کے مقابلے میں زیادہ زور سے برش کرتے ہیں، جبکہ الیکٹرک برش میں اکثر یہ سینسر موجود ہوتا ہے جو زیادہ دباؤ کی صورت میں برش کرنے والے فرد کو مطلع کر دیتا ہے۔ امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن NHS، انڈین ڈینٹل ایسوسی ایشن، آسٹریلین ڈینٹل ایسوسی ایشن اور کئی دیگر قومی صحت کی تنظیمیں دن میں 2 بار برش کرنے کی تجویز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا دورانیہ 2 منٹ تک ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف 25% لوگ اپنے دانت صحیح وقت، صحیح دباؤ اور صحیح طریقے سے برش کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر یہ اندازہ لگانے میں بہت برے ہیں کہ اس وقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے کئی آسان حل ہیں، جیسے آپ کے فون پر ایپ یا ٹائمر والے برقی ٹوتھ برش 2 منٹ کی مدت کے بارے میں خیال ہے کہ اس دورانیے میں منہ میں موجود تمام دانتوں اور مسوڑوں تک بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے مسوڑے خراب ہوں انہیں ایسا کرنے میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ہرشفیلڈ کہتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ اپنے تمام دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں، بشمول وہ جگہ جہاں برش آسانی سے نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں آسانی سے 2 منٹ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ان کے مطابق برش کرنے کا صحیح وقت آپ کی انفرادی صورتحال پر منحصر ہے۔ اس کی کوئی مخصوص تعریف نہیں کی گئی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہر شخص کے دانتوں اور منہ کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ برش کریں؟ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں ماہرین دن میں 2 بار صبح اور رات کو مناسب طریقے سے برش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ انڈین ڈینٹل ایسوسی ایشن دن میں 3 بار برش کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا موقع دوپہر کے کھانے کے بعد کا ہے۔ جن لوگوں کو منہ کی صحت سے متعلق کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں، اگر وہ ان ہدایات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کھانے سے پہلے برش کریں یا
بعد میں؟ ناشتے سے قبل دانت صاف کرنا بہتر ہے یا بعد میں؟ اس حوالے سے ٹوتھ پیسٹ بنانے والے اداروں سے لے کر دانتوں کے اسپتالوں تک بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ناشتے کے بعد نہیں بلکہ ناشتے سے پہلے برش کرنا فائدہ مند ہے۔ تاہم یہ بھی ایک بحث کا موضوع ہے، چاہے آپ ناشتے کے بعد برش کریں یا اس سے پہلے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کب اور کیا کھاتے ہیں۔ ناشتے کے بعد برش کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھانے اور برش کرنے کے درمیان وقفہ رکھنا پڑتا ہے۔ امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن کھانے کے بعد برش کرنے کے درمیان 60 منٹ کا وقفہ رکھنے کی تجویز کرتی ہے۔ اس بارے میں ہرشفیلڈ بتاتی ہیں کہ کھانے میں موجود تیزاب کچھ عرصے کے لیے دانتوں کی اوپری تہہ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس دوران دانتوں میں کیلشیم اور فاسفیٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تاہم کچھ عرصے بعد لعاب میں موجود معدنیات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ناشتے سے قبل یا بعد میں دانت صاف کرنے سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ سونے سے قبل جو آخری کام کریں وہ دانت برش کرنا ہو۔ نائجل کارٹر کہتے ہیں، آپ کا لعاب آپ کے دانتوں کے لیے ایک قدرتی حفاظتی نظام ہے، اس کا بہاؤ رات کو کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف کریں۔ کیسا ٹوتھ برش استعمال کیا جائے؟ بالغوں کے لیے نیم سخت برش اچھے ہوتے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں چھوٹے کھرچنے والے ذرات نہ ہوں۔ پروفیسر ہرشفیلڈ کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا برش منہ کے اندر سے دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنے میں مؤثر ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ برش کے خراب ہونے سے پہلے اسے بدل لیں۔ جنوبی ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں دانت صاف کرنے کے لیے مسواک جیسی قدرتی لکڑی بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی دانتوں کو کیڑا لگنے یا ان میں سوراخ ہونے سے بچاؤ میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ الیکٹرک برش دانتوں کی صفائی میں زیادہ مؤثر ہے، لیکن یہ مہنگا بھی ہے۔ برقی برش میں تھرتھراہٹ کی وجہ سے زور نہیں لگتا اور ان میں یہ آپشن بھی ہوتی ہے اگر دانت صاف کرنے والا زیادہ زور لگائے تو وہ اس سے بارے میں مطلع کریں۔ عام ٹوتھ پیسٹ کے پیکٹ کے عقبی حصے میں اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ اس میں ایک عنصر پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے فلورائڈ۔ دانتوں کے اینیمل اگرچہ انسانی جسم کا سب سے سخت ٹیشو ہے، یہ تیزاب میں بآسانی گھل جاتا ہے۔ فلورائڈ اس اینیمل کو ایسی شکل دے دیتا ہے جو تیزاب کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے دانت برش کرنے کے بعد پانی سے کلی کرنے کی بجائے ٹوتھ پیسٹ کو تھوک دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ فلورائڈ زیادہ دیر تک دانتوں پر لگا رہ سکے۔ پروفیسر ہرشفیلڈ کے مطابق جب سے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ کا استعمال کیا گیا ہے، دانت خراب ہونے کے واقعات کمی آئی ہے اور ایسا ہر اس جگہ ہوا ہے جہاں فلورائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ اجزاء کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، جیسے کہ چارکول یا لکڑی کے کوئلے سے بنی ٹوتھ پیسٹ کی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل خصوصیات سے متعلق دعووں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کے کم ثبوت ہیں کہ کوئلہ دانتوں کو سفید کرتا ہے، بلکہ اس سے دانتوں کے برنے اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا سے بنے ٹوتھ پیسٹ اس کے مقابلے میں بہتر طور پر پلاک کو ہٹانے کے معاملے میں کارگر پائے گئے ہیں اور وہ بھی مسوڑوں کی سوزش کی وجہ سے خون بہنے کے مرض کو بھی قدرے کم کر سکتے ہیں۔